میں اس امیر زادے سے انجان نمبر سے ایک حسین لڑکی بن کر دوستی کروں گی تاکہ وہ مجھ سے رشتہ توڑ دے۔ اور فون والی انجان لڑکی کے پیچھے وہ خوشی سے اپنی کزن کو کہتے مسکرا رہی تھی۔ اس بات سے بے خبر کہ سامنے والی بلڈنگ پر اپنی گلاس وال پر ہاتھ رکھے کھڑا وہ بگڑا امیر زادہ دنیا جس کے نام سے ڈرتی تھی وہ نہ صرف اسے دوربین سے دیکھ رہا تھا بلکہ کانوں میں لگے ہیڈ فون پر اس کی معصوم سازش بھی سن رہا تھا۔ چند لمحے گزرنے کے بعد ہی اس کے فون پر انجان نمبر سے کال موصول ہوئی، جسے دیکھ وہ دل فریبی سے مسکرایا۔ آگ سے کھیلنے کی کوشش کر رہی ہو معصوم چڑیا، خود کو نقصان پہنچا بیٹھو گی۔ فون ہاتھ میں پکڑتے وہ بڑبڑایا اور دوسری جانب موجود نفوس کو جانے کیا بولا تھا کہ وہ یس باس کہتے فون رکھ گیا۔ ادیان شاہ کراچی کا جانا مانا بزنس مین تھا جس کے والدین بچپن میں وفات پا چکے تھے۔ جانے طبی موت مرے تھے یا قصدن انہیں مارا گیا تھا، اس راز سے آج تک پردہ نہ ہٹ سکا۔ حرم بلال صاحب کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ایک بیٹا موسیٰ تھا جو باہر ملک میں پڑھائی کے لیے گیا تھا اور ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ بلال صاحب کا اپنا بزنس تھا، ڈھیروں جائیداد زمینیں، جانے مانے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا۔ بلال صاحب اور شمیم بیگم کی 2 اولادیں تھیں۔ ان کے چھوٹے بھائی ایکسیڈنٹ میں اپنی فیملی سمیت اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ ایسے میں اس محل نما پیلس میں ان کی فیملی اور درجنوں ملازم تھے۔ حرم کو پڑھائی میں زیادہ انٹرسٹ نہ تھا، ویسے بھی کھلا پیسہ تھا، کبھی کسی نے سختی نہ کی۔ بچپن سے ہی اس کی ماں نے کبھی بچوں پر خاص توجہ نہ دی تھی۔ بے بہا دولت شہرت نے انہیں اپنے چنگل میں ایسا پھنسایا کہ وہ بچوں سے بالکل لاپرواہی ہو گئی۔ جس عمر میں بچوں کو ماؤں کی شفقت محبت کی بے انتہا ضرورت ہوتی ہے، اس وقت میں وہ نوکروں کے ہاتھوں پل رہے تھے۔ موسیٰ جو ہی تھوڑا بڑا ہوا اس نے باپ سے باہر جا کر پڑھنے کی خواہش ظاہر کی اور وہ امریکہ چلا گیا۔ حرم کے پاس جو واحد رشتہ تھا، اس کا سہارا تھا، وہ بھی چھن گیا۔ اس کی ذات میں دن بدن سختی اکڑ ضد آنے لگی۔ پیلس کی فضا میں دم گھٹنے لگا، جہاں نہ باپ کی پدرانہ شفقت تھی نہ ماں کی ممتا۔ ماحول کی خشک فضا سے نکلنے کے لیے وہ زیادہ وقت پیلس سے باہر گزارنے لگی اور اس کی ذات میں مزید خلا آنے لگا۔ والدین کے لیے دل و دماغ میں تنفر بھرنے لگا، جو 10 دن ایک چھت تلے رہ کے ایک دوسرے سے بات نہ کر پاتے تھے، اور اپنے اندر موجود بے چینی، خلا اور بے سکونی کو وہ لوگوں سے مل کر دور کرنے لگی۔ اور آخرکار وہ دن بھی آ گیا جب اس نے بلال صاحب کو فیشن ڈیزائننگ کورس کے لیے اسلام آباد جانے کا کہتے اسے جان گسل ماحول اور بے سکونی سے چھٹکارا پانے کے لیے وہاں سے نکل گئی۔ والدین کا وقت، ان کی شفقت بچوں کے لیے بے انتہا اہم ہوتی ہے، لیکن پیسے کے نشے میں چور وہ دونوں یہ سمجھ نہ سکے کہ ان کی اولاد ان سے نہیں بلکہ اس بنجر زمین والے پیلس سے بھاگ رہی تھی جہاں سب کچھ تھا سوائے سکون کے۔ حرم بلال خوبصورت آنکھوں والی قدرے سانولی رنگت کی پرکشش لڑکی تھی۔ کندھوں تک آتے خوبصورت بال جو کٹنگ سے مزید حسین لگتے تھے، بلیک ٹاپ اور جینس میں موجود وہ لیئرز پر بیٹھی اپنے دوستوں کے ساتھ کپ کیکس اور کافی سے لطف اندوز ہو رہی تھی، جو کہنے کو تو اسلام آباد پڑھائی کے لیے آئی تھی لیکن بگڑی امیر زیادہ تھی۔ گھومنا پھرنا، لوگوں پر کمنٹس پاس کرنا، انہیں بیش کرنا، بس یہی ان کا کام تھا۔ میک اپ سے اٹے چہرے پر بلا کا روب اور تنتنا تھا۔ رباب اور شمائل دونوں کچھ زیادہ موڈ اسکوٹ تھے۔ کافی بولڈ ڈریسنگ اور ٹک ٹاک پر اپنی ویڈیو ڈال کر ڈھیر لوگوں کے کمنٹس پر خوش ہونا، اپنے حسن پر ناز ہونا ہی ان کا کام تھا، جبکہ حرم کو یہ سب کام فضول لگتے تھے۔ اس نے آج تک ٹک ٹاک پر آئی ڈی نہیں بنائی تھی اور نہ ان کے ساتھ سوشل میڈیا پر خود کو شو کرتی۔ ان دونوں کی نسبت اس کی ڈریسنگ بھی بہتر تھی اور اس کا سوشل سرکل بھی۔ وہ جو ہر دوسرے لڑکی کے ساتھ فرینک ہو جاتی، کلبس جاتی، اس میں اس طرح کی کوئی عادت نہ تھی۔ وہ نہ تھی جو بنا دی گئی تھی۔ والدین کی محبت، ان کا وقت اولاد کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، مگر وہ دونوں تو دولت کے نشے میں چور تھے۔ بلال صاحب جو کہ ایک بزنس پارٹی میں شمولیت اختیار کیے ہوئے تھے، ان کے دوست نے ان کا تعارف ادیان شاہ سے کروایا تھا، جو جانا مانا بزنس مین تھا۔ باہر ممالک میں اس کا اپنا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا اور اب وہ پاکستان اپنا نام منوانے آیا تھا۔ اس کی اچیومنٹ اور اس کا سوشل سرکل میں بڑھتا نام دیکھ کے ان کی آنکھوں میں چمک ابھری تھی۔ ادیان شاہ اونچا لمبا قد آور شخصیت کا مالک تھا، خوبصورت چہرہ، گندمی رنگت پر بھوری آنکھیں جو سامنے والے کو تسخیر کرنے کا فن رکھتی تھی، بھاری آواز، گمبھیر خوبصورت لہجہ۔ وہ تو کچھ پل میں اس شخص کے فین ہو گئے تھے۔ سونے پر سہاگا، انہیں معلوم ہوا تھا کہ وہ بالکل تنہا ہے، فیملی میں کوئی ہے نہیں، جو تھوڑے بہت رشتہ دار ہیں وہ باہر ممالک میں ہی آباد ہے، اور اس کا ارادہ اب شادی کا ہے۔ ان کی نگاہوں کے سامنے حرم کا چہرہ لہرایا اور چہرے پر شیطانی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ آپ ضرور ہمارے یہاں تشریف لائیں شاہ صاحب، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ انہیں ملتے وہ اپنے پیلس آنے کی دعوت دے چکے تھے، جسے مقابل قبول کر چکا تھا۔ بلال صاحب جا چکے تھے، لیکن نوارد کے چہرے پر نمودار ہوتی گہری معنی خیز مسکراہٹ، اس کا مطلب کوئی نہ جان پایا۔ کسی کو علم نہ تھا اس کی نجی زندگی کے بارے میں۔ آخر وہ ہے کون؟ اچانک اس کا نام پاکستان میں کیسے ٹاپ کے بزنس مینز میں شامل ہو گیا؟ یہ ایک راز تھا جس کا پردہ ادیان شاہ کے سوا کوئی نہ اٹھا سکتا تھا۔
اس کی شخصیت میں پوشیدہ راز ہی رہنے والے تھے جس سے سب انجان تھے۔ حرم بلال جو اپنی یونی سے واپس تھکی ہاری آئی تھی، جب فون کے گنگنانے پر اس نے ہاتھ بڑھاتے اسکرین پر روشن ہوتے نام کو دیکھتے بیزاریت سے چہرے پر ہاتھ پھیرتے یس کرتے کان سے لگایا۔ جی، بغیر سلام دعا کے آداب کے بلائے طاق رکھتے آواز آؤزاری سے بولی تو دوسری جانب موجود شمیم بیگم اس کے لہجے پر تلملا کے رہ گئی۔ ہنی کیا بات ہے، کیوں میری کال ریسیو نہیں کر رہی تھی؟ اور اب بھی اتنا روکھا سا؟ جی، شمیم بیگم خفگی سے بولتی اس کا پارا چڑھا گئی۔ بزی تھی موم، آپ بتائیں کیا بات ہے، کیوں کال کی؟ ہنی، آپ کے ڈیڈ کا حکم ہے کہ آپ کل پیلس میں موجود ہوں، کل گیسٹ انوائٹ ہیں اور آپ کے ڈیڈ چاہتے ہیں آپ بھی ان سے ملاقات کریں۔ آگے آپ نے بھی تو اس فیلڈ میں قدم رکھنا ہے، رسان سے کہتی وہ اسے پیلس آنے کی وجہ بتا چکی تھی۔ موم میں نہیں آ سکتی، میں وہاں کیا کروں گی، رکھائی سے کہتی وہ صاف انکار کر گئی۔ ان کے بہت قریبی تعلقات ہیں ان سے، اور آپ کے ڈیڈ کو برا لگے گا۔ آ جاؤ میری جان، 1-2 دن کی تو بات ہے، کہتی وہ کال منقطع کر چکی تھی۔ ٹو کی بیپ اس کے کانوں میں سور کی مانند چبھنے لگی۔ فون ایک جانب پھینکتے وہ ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج کر اپنے سلگتے دل کے ساتھ وہی ہاتھوں میں سر گرا گئی۔ کاش ممی آپ یہ کہہ دیتی کہ آپ کو میری کمی محسوس ہو رہی ہے تو میں بھاگی آ جاتی۔ وہ اپنے پھرپھراتے دل کو قابو میں لانے کی کوشش میں تھی۔ خوبصورت نیلگو شفاف آنکھوں سے ایک درد بھرا آنسو ٹوٹ کر گرا۔ اپنے اندر موجود توڑ پھوڑ کو جو وہ چہرے پر بے حسی کا ماسک چڑھائے ہوئے تھی، ایک کال سے پاش ہوا۔ اس کا دل رو رہا تھا، دل درد سے بھر گیا تھا۔ خاموشی سے اٹھتی اپنا بیگ پیک کرنے لگی۔ کھڑکی سے آتی چھن چھن کرتی روشن کرنیں اس کے وجود سے سنسناہٹ برپا کر گئی تھی۔ ایک انگڑائی لے کر وہ اٹھتی فریش ہونے لگی تھی جب اسے نکلنا تھا۔ آج اسے نکلنا تھا، 12 بج چکے تھے، 1 بجے ڈرائیور نے آنا تھا۔ یہ خوبصورت فلیٹ کا منظر تھا جو اسلام آباد میں موجود شاندار کھڑی عمارت میں موجود تھا۔ 3 کمروں کا یہ خوبصورت جدید طرز کا فلیٹ تھا جس میں دنیا جہاں کی تمام نعمتیں موجود تھیں۔ فریش ہوتے باہر آ کر دیکھا تو ان دونوں کے رومز کے دروازے بند تھے، اس کا مطلب وہ جا چکی تھی۔ لانگ سیاہ فراک میں موجود، اپنے خوبصورت بال کھلے چھوڑے، چہرہ بغیر کسی میک اپ کے پاک شفاف خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ دلکش خوبصورت نیلگو آنکھوں میں سوگواریت تھی جو اس کی ذات کو مزید حسن بخشتی تھی۔ وہ تیار ہوتی اپنا بیگ لیتی پیلس کے لیے ڈرائیور کے ساتھ روانہ ہو چکی تھی۔ کیا تھی اس کی زندگی؟ سارے راستے وہ یہی سوچتی آئی تھی۔ کیا والدین کے لیے دولت، شہرت، مصروفیت اپنی اولاد سے زیادہ اہم ہوتی ہے؟ کیوں اس کے ماں باپ کو اس کی پرواہ نہ تھی؟ اس کی نگاہ اپنے گلے میں موجود پینڈنٹ پر تھی جسے وہ ہمیشہ اپنی خوبصورت گردن کی زینت بنائے رکھتی۔ خوبصورت گولڈ دل کی شیپ میں بنا یہ پینڈنٹ جس میں ایک تصویر اس کی تھی جہاں وہ کھلکھلا رہی تھی 6 سالہ حرم، اور دوسری تصویر اس کے کزن کی تھی، اس کے چچا جان کا بیٹا جو انہیں بڑی منتوں مرادوں سے ملا تھا، حرم سے 3 سال بڑا شالان۔ وہ منظر کتنا دل فریب تھا جہاں دونوں کسی بات پر مسکرا رہے تھے۔ خوبصورت نین نقوش کے مالک شالان کی نگاہیں اس پر مرکوز تھیں، نگاہوں میں بے پناہ محبت اس تصویر میں صاف دکھائی دیتی تھی۔ پینڈنٹ بند کرتے اس نے سینے سے لگایا تھا۔ آ جاؤ واپس شان، میں بہت تنہا ہوں۔ آنکھوں سے آنسو موتیوں کی صورت ٹوٹ کر بہہ رہے تھے، دل رو رہا تھا، دل چیخ کر کہتا تھا وہ زندہ ہے، وہ یہی ہے اس کے قریب، لیکن دنیا کا کیا؟ ان شواہد کا کیا جن میں صاف صاف لکھا تھا کہ گاڑی کھائی سے گرتی آگ کی لپیٹ میں آتی بری طرح جھلس چکی تھی۔ اس کا واحد دوست اس کا جا چکا تھا۔ اس کی چچی جان نے اسے یہ نیکلس پہنایا تھا اور اسے اپنے بیٹے کی امانت کہا تھا۔ اس کی چچی جان، اس کا اکلوتا دوست، اس کا ساتھی جا چکا تھا۔ وہ 3 دن بخار میں تڑپتی رہی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا اس کا واحد دوست بھی اسے چھوڑ کر جا چکا ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی اس کے دل میں موجود جذبات دوستی سے کچھ زیادہ تھے، وہ جان پائی۔ گلے میں آج تک وہ نیکلس موجود تھا، ہر مشکل میں، تنہائی میں وہ اپنے سینے سے لگاتے اس نیکلس کو رو دیتی۔ وہ اپنے دلی جذبوں سے بے خبر تھی، جو جانے کیوں کہیں لگتا ہی نہیں تھا۔ اعصاب شکن ہونے لگے تو وہ آنکھیں موند گئی، دل سے آہ نکلی تھی، میرے لیے کوئی نہیں اللہ، کیا میرے لیے کوئی نہیں؟ اس کی التجا سن لی گئی تھی جس سے وہ انجان آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ خلاف توقع آج وہ دونوں پیلس میں موجود تھے، صرف موجود ہی نہ تھے بلکہ اس کا والہانہ استقبال بھی کیا تھا، جس پر وہ پہلے پہل تو خیراں ہوئی، پھر پریشان، اور آخر میں دل محسوس کر رہ گئی ان کی بات پر۔ آ جاؤ میری جان، میری ہنی، اتنی دیر کر دی، کیسی ہے میری بیٹی؟ بلال صاحب کے آگے بڑھتے اسے سینے سے لگانے پر اس کا دم گھٹنے لگا، دل درد سے بھاری ہونے لگا۔ ان کا محبت بھرا انداز، چاشنی بھرا لہجہ اس کے نیلے نینوں کو پانی سے بھر گیا۔ وہ جو خود پر سختی کا خول چڑھائے ہوئے تھے بربری ریت کی طرح پھیلی۔ یہی محبت اور چاہت تو اسے چاہیے تھی۔ وہ معصوم حساس لڑکی رشتوں کی ستائی ہوئی تھی۔ بڑی دیر کر دی ہنی، میرے اسپیشل گیسٹ ہیں، بڑے اچھے سے ملنا ان سے، ان کا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہے، یہ طرح کا کام کرتے ہیں وہ، میں چاہتا ہوں آپ ان سے ملو، آگے بزنس میں کچھ ٹپس لو جو آپ کے کام آئیں۔ ان کی عنایتوں کے پیچھے چھپی وجہ کو وہ سمجھتی، کسمسائے دور ہوئی اور ریسٹ کرنے کا کہتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔
یہاں بھی ان کا اپنا مفاد تھا۔ اس کی آنکھیں سلگ اٹھی تھیں، خون میں شعلے بھڑک اٹھے تھے، ان کی سرد مہری پر آنکھوں سے آنسو مزید روانی سے بہنے لگے۔ اپنے کمرے میں موجود تمام چیزیں وہ زمین بوس کرتی، پھٹتے دماغ اور دھکتے دل سے چیخ اٹھی، ماں ایسی ہوتی ہے کیا؟ والدین ایسے ہوتے ہیں؟ دل خون کے آنسو رونے لگا۔ کوئی ایک دن مجھے بتا دیں یہ لوگ جب مجھے بیٹی سمجھا ہو۔ وہ چیختی وہیں بیٹھ گئی۔ کافی وقت گزر گیا، جب ملازمہ کے دروازہ بجانے پر وہ اٹھتی، اپنے آنسو صاف کرتی بولی، کیا ہے؟ وہ باجی نیچے میڈم نے آپ کو بلایا ہے، صاحب کے خاص دوست آ چکے ہیں۔ اچھا تو تم جاؤ، آتی ہوں، رونے سے قدرے بھاری آواز میں کہتی وہ فریش ہونے چلی گئی۔ ہلکا گلوز لگاتے، لبوں کو گلابی کرتی، بالوں میں برش کرتی وہ اپنا عکس آئینے میں دیکھتی رہ گئی۔ نیلی آنکھوں میں چمکتے سرخ ڈورے اسے مزید حسن بخش رہے تھے۔ تھوڑی سی تیاری میں وہ اس وقت سیاہ فراک میں چمک رہی تھی۔ دودھیا بازو سیاہ رنگ کے جالی دار نیٹ کے سلیوز میں چمکتے دمکتے اسے مزید دلکش بنا رہے تھے۔ باہر آتے اس نے ملازمہ کو اس کا کمرہ سیٹ کرنے کو کہا تھا اور خود لاؤنج میں داخل ہوئی تھی، جہاں بلال صاحب اور شمیم بیگم ایک نوارد کے ساتھ بیٹھے خاصے خوش دکھائی دے رہے تھے۔ منتشر ہوتی دھڑکنوں کو قابو کرتی وہ ان کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ مردانہ کلون کی خوشبو حواسوں کو معطل کر دینے والی طویل لاؤنج میں پھیلی تھی۔ اس نے گہری سانس بھرتے اپنے عرق آلود پیشانی صاف کی۔ ہاتھ لرزنے لگے تھے، جانے کیوں عجیب سا احساس ہونے لگا تھا، جانا پہچانا سا۔ دراز پلکیں چپکتے وہ سلام کرتے ان کے قریب آ بیٹھے۔ بھاری مردانہ آواز اور بے حد خوبصورت لب و لہجے میں جواب دیا گیا تو وہ جو نگاہیں جھکائے بیٹھی تھی اس کی آواز پر نگاہ اٹھا کے سامنے موجود شاندار مرد کو دیکھا، جس کی بھوری آنکھیں بڑی گہری تھیں، ذہن کے دریچوں میں خوبصورت تشبیہ لہرائی اور نیلے نین نم ہونے لگے تھے۔ اس کی آنکھیں وہ جو اس منظر میں کھوئی ہوئی تھی مقابل کی گہری سنجیدہ بھاری آواز پر چونک کر اسے دیکھنے لگی، جو گندمی رنگت میں بلا کا حسین دکھ رہا تھا۔ اس کے سلیقے سے سیٹ کیے ہوئے خوبصورت بال، اس کی بھوری آنکھیں، کیسی ہیں آپ مس حرم؟ ٹھہرے ہوئے لہجے میں وہ استفسار کرنے لگا۔ ادھیان صاحب، یہ میری بیٹی حرم ہے، بہت پیشنیٹ ہے اپنے خوابوں کو لے کر، فیشن ڈیزائننگ کر رہی ہے اسلام آباد سے۔ بلال صاحب چکنے چپڑے لہجے میں خود سے چار باتیں لگاتے اس کی تعریف کرنے لگے جس میں اسے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ اس کے چہرے کے بگڑے زاویے دیکھ کے ادھیان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے زبردستی یہاں بلایا گیا ہے۔ ادھیان شاہ نے ایک نظر سامنے بیٹھی لڑکی پر ڈالی تھی جس کی نیلی آنکھوں میں جانے کیا تلسم تھا کہ وہ ایک بار پھر سے دیکھنے کے لیے بے قرار ہونے لگا۔ سرخ و سفید رنگ اور من موہنے چہرہ جس پر موجود حزن اسے مزید حسین بنا رہا تھا۔ اس نے نرم گرم نظریں اس پر ڈالی تھی جو بھاری ہمدار پلکیں جھکائے بیٹھی تھی۔ میں ڈنر لگواتی ہوں۔ ہنی، آپ ادھیان صاحب کو باہر لان دکھائیں نا، انہیں اپنا گارڈن دکھائیں جو آپ نے خود سجایا ہے، شمیم بیگم ملامت سے کہتی انہیں باہر جانے کا کہتی جا چکی تھی۔ ہاں بچے جاؤ آپ، میں ایک کال سن لوں، بلال صاحب کہتے وہاں سے چھلاوی کی طرح غائب ہوئے۔ پیچھے وہ دونوں موجود تھے جو بالکل خاموش تھے۔ آئیں، حرم نے اٹھتے مراتن کہتے قدم آگے بڑھائے تو وہ بھی اٹھتا، اس کے قدموں کے ساتھ قدم ملاتا آگے بڑھا۔ خوبصورت طویل لان میں قدم رکھتے ٹھنڈی ہوا نے ان کا استقبال کیا تھا۔ ہوا میں خنکی موجود تھی۔ آپ ایسے ہی خاموش رہتی ہیں یا آج کوئی خاص وجہ ہے؟ وہ جو آگے بڑھ رہی تھی اس کی آواز پر قدم رکے تھے۔ نہیں ایسا تو کوئی بات نہیں، اٹکتی بولی تو وہ گہرا مسکرا دیا۔ ریلیکس، میں نے بس ویسے ہی پوچھا۔ چہرے پر مسکراہٹ سجائے وہ کہتا اس کے دل میں پھر سے کسی کی یاد تازہ کر گیا۔ آپ ڈیڈ کے بزنس پارٹنر ہیں؟ آگے بڑھتے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ ویل ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، میں نے پاکستان میں بزنس ابھی تھوڑا عرصہ پہلے شروع کیا ہے، میرا سارا کام باہر ممالک میں ہے، بس یہاں کچھ ضروری کام تھے وہ انجام دینے تھے تو سوچا تب تک یہاں بھی کچھ کر لیا جائے۔ بھرے سبھاؤ سے اسے جواب دیتا وہ اسے خاصا دلچسپ لگا۔ اور آپ کیا کرتی ہیں؟ اس کی جانب دیکھتے وہ آگے بڑھتے اس کے ایک طرف بنائے گئے خوبصورت گلدان مٹی کے برتنوں میں موجود پھول دیکھ کر آنکھوں میں چمک لیے بولا، میں فیشن ڈیزائننگ کر رہی ہوں، اسلام آباد میں ہوتی ہوں، یہاں بہت کم آنا ہوتا ہے کہ مام ڈیڈ بزی ہوتے۔ تو وہ جو بول رہی تھی اس کے الفاظ وہی دم توڑ گئے جب ادھیان شاہ نے نیچے جھکتے وہ خوبصورت آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والے ٹیولپ کے پھولوں والے گھڑے اور انگلیاں ٹریس کی تھی۔ یہ کتنا حسین ہے۔ حرم جو اس کے جھکنے پر حیران ہوئی تھی اب بلا تردد اس کے قریب بیٹھی تھی۔ یہ جب میں 6 سال کی تھی میں نے اپنے کزن کے ساتھ مل کر اس گھڑے میں یہ پھول لگائے تھے، سفید پھول، گلابی پھول، دوستی کی علامت، ہماری دوستی محبت کی علامت۔ اس کے لب پھر آئے تھے کہ مقابل آخری الفاظ سن نہ سکا۔ پھر بعد میں نے ان گھروں میں پینٹ کیا، جب مجھے وقت ملتا میں یہاں سجاوٹ کرتی، سب کچھ خوبصورت تھا، آنکھوں کو حیران کر دینے والا۔ لیکن یہ آپ نے اس گھڑے کو کیوں نہیں بدلا؟ وہ اس کافی پرانے طرز کے گھڑے کو دیکھتا بولا، یہ میرے لیے صرف ایک گھڑا نہیں ہے، یہ میرے لیے بہت قیمتی احساس ہے، میرے دوست، میرے کزن کی آخری نشانی۔
یہ پھول جس مٹی میں بڑا ہے، اس میں موجود مٹی کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے گوندا ہے۔ اس مٹی میں ہمارے لمس موجود ہیں۔ اس کی آنکھوں کی پتلیوں میں چھایا گدلا پن اور دل میں پڑتی تراوٹ پر اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا، جبکہ مقابل کی کیفیت سے انجان وہ ملازمہ کے بلانے پر وہاں سے اندر کی جانب قدم بڑھا گئی۔ پیچھے اس نے پلٹ کر ان پھولوں کو دیکھا تھا۔ آنکھوں میں جانے کیا تھا جسے دیکھے بغیر وہ جا چکی تھی۔ دھیمے قدم اٹھاتے وہ ان کے ساتھ ڈائننگ پر موجود تھا۔ پر لطف ماحول میں سب نے کھانا کھایا تھا۔ حرم جو خاموشی سے نگاہیں جھکائے کھانے میں مصروف تھی، کسی کی نگاہوں کی تپش سے اپنا آپ جھلستا محسوس ہوا۔ نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو وہ سامنے بیٹھا نگاہیں اس پر ٹکائے ہوئے تھا۔ نگاہوں کا زوردار تصادم ہوا تھا اور وہ فوراً نگاہیں پھیر گئی تھی۔ شمیم بیگم اور بلال صاحب مسلسل اس سے باتوں میں مشغول تھے، جبکہ اس کا سارا دھیان سامنے بیٹھی اس حسین لڑکی پر تھا جو دکھتی تو بہت سنجیدہ اور سخت مزاج تھی، لیکن جانے اپنے اندر کیا راز چھپائے ہوئے تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ ان سے ملتا حرم کی جانب دیکھتا مسکرایا تھا۔ نائس ٹو میٹ یو مس حرم۔ اس کی دلکش مسکراہٹ اور بھاری آواز پر وہ سر اٹھاتے رسمی سے مسکراتے سر اس بات میں ہلا گئی۔ اس ساحرانہ نقوش کو دیکھتے اس کا دل بے قابو ہونے لگا تھا، اور پھر اس کا سوگوار چہرہ جس سے نگاہیں ہٹاتے نہیں ہٹ رہی تھی۔ ان سے ملتی وہ اپنی گاڑی میں بٹھا ڈرائیونگ کرتے اس نے ایک نظر اپنی کلائی میں بندی گھڑی پر ڈالی تھی۔ اس کا وہاں رکنے کا ارادہ نہ تھا، پر جانے کیوں اسے وہ پریوش کو دیکھتے وہاں رکنا پڑا۔ اسٹیئرنگ پر گرفت سخت ہوئی تھی، بھوری آنکھوں میں سوچ کی گہری پرچھائیاں تھیں۔ اس نے کرب سے لب بیچ ڈالے۔ اسے اپنے مقصد کو نہیں بھولنا تھا۔ اس کی زندگی کا مقصد بلال صاحب اور اس کے خاندان کی تباہی تھا۔ اس کے ارادے اٹل اور مضبوط تھے۔ اگلے دن وہ ابھی فریش سی نیچے آئی تھی کہ بلال صاحب اور شمیم بیگم کو ڈائننگ ہال میں بیٹھا اس کا منتظر دیکھ وہ ٹھٹک کر قدم روک گئی۔ آؤ ہنی، رک کیوں گئی؟ لہجے میں چاشنی سموئے وہ کہتی اسے اپنے ساتھ بٹھا گئی۔ وہ خاموشی سے بیٹھی ناشتہ کرنے لگی۔ ہنی، میں نے آپ سے کہنا تھا کہ ابھی آپ کچھ دن کے لیے رک جاؤ۔ آپ کے ڈیڈ بھی یہی چاہتے ہیں اور میں بھی بہت اکیلی ہو جاتی ہوں۔ وہ متانت سے کہتی آج اسے پے در پہ دھچکے دیے جا رہی تھی۔ اس نے سر اٹھا کے اچنبھے سے انہیں دیکھا۔ موم، ایسا کیا ہوا ہے؟ پہلے بھی تو آپ لوگ رہتے ہیں، میرے یہاں رہنے سے کیا ہونا ہے؟ الٹا میرا وقت ضائع ہوگا، وہ تپے ہوئے لہجے میں کہتی انہیں دیکھنے لگی۔ ہنی ڈارلنگ، سمجھا کرو بیبی۔ اچھا ایک دو دن مزید رک جاؤ۔ ان کی بے جا ضد کے آگے وہ ہار گئی تھی اور مزید 2 دن رک گئی۔ وہ جو دونوں اسے روک رہے تھے حسب معمول گھر موجود نہ تھا۔ یہ خاموش فضائیں اور در و دیوار اسے اپنے سر پر گرتے محسوس ہونے لگے تھے، جہاں کوئی زیرخ موجود نہ تھی۔ آخر وہ تنگ آتی اٹھتی باہر نکلی اور ڈرائیور کے ساتھ ایک کیفے کی جانب روانہ ہوئی۔ وہاں بیٹھتے ارد گرد لوگوں کو دیکھتے اس کا دل تھوڑا بہلا۔ جو بھاری پن اور بوجھ محسوس ہو رہا تھا وہ کم ہوا۔ دل جو عجیب ہو رہا تھا وہ یہاں آ کر سب میں اچھا محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ رشتوں کے لیے ترسی ہوئی لڑکی تھی۔ وہاں موجود لوگوں کو مسکراتا دیکھ خود بھی مسکرا دیتی۔ یہ جو رشتے ہوتے ہیں نا، یہ بڑے بے لوث ہوتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں پیسہ دولت سب کچھ ہے، ان سے سب کچھ خریدا جا سکتا ہے، وہ اس وقت آ کر دیکھیں اس رشتوں کے لیے ترستی ہوئی اس خوبصورت دل فریب لڑکی کو، جس کی نیلی آنکھیں بلا کی حسین تھیں، جن میں ہلکورے لیتا دکھ کوئی نہ سمجھ پا رہا تھا۔ ماں باپ کے ساتھ بچوں کو لاڈ کرتے دیکھ وہ چھوٹی بچی کی طرح خوش ہوئی تھی۔ نگاہیں چمک رہی تھی اس منظر کو دیکھ کر، جب اچانک کسی کی موجودگی نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی تھی۔ اس کی نگاہ اپنے قریب کھڑے خوبرو شخص پر پڑی، جو اپنی چھا جانے والی شخصیت کے ساتھ اس کے قریب تر کھڑا اسے دیکھتے بیک وقت حیران اور متبسم ہوا۔ واٹ اے گریٹ سرپرائز! آپ یہاں مس حرم؟ حرم جو اس کی آواز سے چونکتے اس کے چہرے پر نگاہ ڈالے بغور اسے دیکھ رہی تھی، مغلوب سی کیفیت کا شکار ہوتی خاموش رہی۔ کیسی ہیں آپ؟ اس مرد کو اپنے اتنے قریب کھڑے دیکھ کر اس کے ساحرانہ نقوش کو دیکھتی وہ سر ہلا گئی۔ آپ کیسی ہیں؟ آپ کیسے ہیں؟ وہ جو ہنوز کھڑا تھا اسے دیکھتے ابھی کچھ بولتا کہ اسے اپنی لاپرواہی کا احساس ہوا۔ آئی ایم سوری، پلیز سیٹ۔ چہرے پر مسکراہٹ سجائے وہ رسمن بولی کہ وہ جانتی تھی کہ اتنا بڑا بزنس مین ہے، کبھی نہیں رکے گا۔ اس کا تو ایک ایک منٹ قیمتی تھا۔ مگر حیرت کا جھٹکا تو تب لگا جب وہ بغیر کچھ بولے اس کے سامنے کرسی پر برجمان ہو گیا۔ آپ اکیلی آئی ہیں؟ کوئی کمپنی نہیں؟ بھویں اچکاتے سوال کیا۔ نہیں، بس گھر اکیلی تھی تو باہر نکل آئی، سب کو دیکھ کے اچھا لگ رہا تھا تو بیٹھ گئی۔ یہی وہ عام سے لہجے میں کہتی مقابل کی آنکھوں میں دیکھنے سے گریزاں تھی کہ یہ آنکھیں اسے بیتے دردناک لمحوں میں لے جاتی تھی۔ رات سے اس کی گہری بھوری آنکھیں اس کی نگاہوں کے سامنے گھومتی اسے اپنا سب سے قریبی دوست یاد دلاتی، جس کی آنکھوں میں ایسی ہی چمک تھی جو مقابل کی آنکھوں میں تھی۔ تو آپ یہاں اکیلی ہیں؟ یہ تو اچھا ہو گیا، آج میرا بھی دل چاہ رہا تھا کہیں بیٹھنے کا، کسی کے ساتھ وقت گزارنے کا۔ وہ دلکشی سے کہتا اپنا آرڈر دے گیا، اور ساتھ ساتھ اس کا بھی۔ وہ سامنے بیٹھے شخص پر حیران تھی، وہ جانتا ہی کیا تھا اس کے بارے میں، اور اس نے جو آرڈر دیا تھا وہ بھی یہی بتانے والی تھی۔ آپ کو کیسے پتا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لبوں سے سوال نکلا۔ سامنے بیٹھے ساحر نے نگاہیں اٹھاتے اس کی نیلی نم نگاہوں میں دیکھا۔ موسٹلی گرلز یہی آرڈر کرتی ہیں، رسان سے کہتا وہ اپنا فون ٹیبل پر رکھ گیا۔ لیکن جانے کیوں وہ اسے مزید الجھن میں ڈال گیا۔
ادیان نے نگاہ اس گڑیا پر ڈالی جو جینز لانگ شرٹ میں ملبوس سادہ چہرے میں بھی حسن کا شاہکار لگ رہی تھی۔ آپ گئی نہیں واپس؟ خاموشی کو محسوس کرتے ادیان نے ہی بولتے بات کا آغاز کیا۔ جی جانے والی تھی آج، لیکن ڈیڈ نے روک لیا، کل واپسی ہے۔ وہ اپنے سامنے براؤنی رکھتی بولی۔ اپنا اپارٹمنٹ ہے یا ہاسٹل؟ نگاہیں جھکائے براؤنی کا ٹکڑا منہ میں ڈالتے وہ بولا تو وہ ٹھٹک کر اس کی جانب دیکھنے لگی جو اب بڑے پرسکون انداز سے کافی کا سپ لے رہا تھا۔ نہیں، اپارٹمنٹ ہے ہمارا، لیکن میں اکیلی نہیں رہتی، ساتھ 2 فرینڈز ہیں، میرے رسان سے کہتی وہ براؤنی کا ٹکڑا اٹھاتے آنکھیں جھکا گئی۔ ویسے اس وقت میں کسی پر اعتبار ممکن نہیں، اور آپ دوسرے شہر میں کسی دوسرے کے ساتھ رہ رہی ہیں، آپ کو سوچنا چاہیے اس بارے میں۔ اس کی سنجیدہ آواز سماعتوں میں پڑی تو سر اٹھا کر آنکھوں میں اضطراب لیے اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ میری دوستیں ہیں، میں جانتی ہوں انہیں۔ لہجہ سخت ہوا تھا۔ مس ارم، آج کل کسی اپنے پر اعتبار ممکن نہیں، اور آپ کچھ مہینوں یا دنوں کی دوستی پر محض رشتے پر اعتبار کیے بیٹھی ہیں۔ میں نہیں جانتا اسے میں آپ کی معصومیت کہوں یا لاپرواہی، برجستگی سے کہتا وہ اس کی کشمکش میں مبتلا نیلی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اب مجھے چلنا چاہیے، اچھا لگا آپ سے مل کر۔ بل پے کرتا وہ اس کے انکار کے باوجود وہاں سے جا چکا تھا۔ پیچھے وہ اس کی باتوں کا پس منظر سمجھنے کی کوشش میں مزید الجھتے جا رہی تھی۔ باہر آتے قدم اپنی گاڑی کی جانب بڑھائے تھے، گہرا سانس بھرتا وہ اسٹیئرنگ پر اپنا سر رکھ گیا، اپنے اندر بڑھتی کھلبلی پر قابو پایا۔ وہ جتنا اس سب سے دور جانا چاہتا تھا اتنا قریب چلا جاتا۔ وہ لڑکی اپنے آپ میں ایک راز تھی، اس کی نیلی پراسرار آنکھیں اپنے اندر جانے کتنے راز دفن کیے ہوئے تھی کہ اس کی نیلی آنکھیں اس پر ایسا تلسم بکھرے ہوئے تھیں کہ وہ ان سے نکل ہی نہیں پا رہا تھا۔ جانے کیا کشش تھی اس لڑکی میں جو اسے اپنی جانب کھینچے جا رہی تھی۔ ادیان شاہ حرم بلال کو آج سے نہیں بلکہ کافی عرصے پہلے سے جانتا تھا، اور اس وقت بھی اس نے اس لڑکی سے نگاہیں چرائی تھیں، اور آج پھر وہ اس کے سامنے موجود تھی۔ اس کھیل میں وہ اسے شامل نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر وہ ہو رہی تھی۔ لب بیچتے وہ شہزادوں کی آن بان والا شہزادہ چہرے پر سخت تیور لیے وہاں سے گاڑی بھگا لے گیا۔ وہ جا چکا تھا، اور وہ جو اس کے لفظوں کی گہرائی میں کھوئی ہوئی تھی وہاں سے نکلتی واپس پیلس گئی۔ اگلے دن ان کے روکنے کے باوجود وہ چلی گئی۔ بلال صاحب جو اس انتظار میں تھے کہ ادیان شاہ حرم کو دیکھ کر اس کی جانب متوجہ ہوگا، لیکن اس کی جانب سے مکمل خاموشی پر دل محسوس کے رہ گئے، ورنہ ان کا دل تھا کہ حرم کا وہاں رشتہ ہو جاتا، انہیں بزنس میں بھی فائدہ ہو جاتا، اور بیٹی بھی اتنے بڑے آدمی سے بیاہ دیتے۔ بیگم، یہاں تو بات بنتی دکھائی نہیں دے رہی۔ بلال صاحب شمیم بیگم کو دیکھتے رسان سے کہتے انہیں دیکھنے لگے جو ہاتھوں پر لوشن لگا رہی تھی۔ بن جائے گی، دراصل غلطی ہماری بچی کی ہے، جسے طریقہ ہی نہیں ہے بات کرنے کا، نہ پہننے اوڑھنے کا۔ وہ نخوت سے کہتی بیٹ پر بیٹھی۔ کہہ تو تم صحیح رہی ہو، ذرا سمجھاؤ اسے، ان سب سے انہیں کچھ حاصل نہیں ہے، اصل مطلب تو پیسے سے ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولے تو وہ سر اس بات میں ہلا گئی۔ وہ واپس تو آ چکی تھی، لیکن جانے کیوں اسے آج کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ پہلے تو وہ اپنا وہم سمجھتی رہی، لیکن یونیورسٹی میں بھی اور اب راستے میں بھی مسلسل خود پر کسی کی نظر محسوس ہو رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کیوں، لیکن کچھ تو تھا جسے وہ نہیں جانتی تھی۔ آج یونیورسٹی اکیلے آئی تھی کہ وہ دونوں سو رہی تھیں۔ واپس آتے اسے شام ہو گئی تھی۔ جب وہ اپارٹمنٹ میں داخل ہوئی تو اسے کسی کی انجانی آواز کانوں میں پڑی۔ دھیمے قدم لیتی وہ روم کے دروازے کے پاس کھڑی ہوتی آوازوں پر غور کرنے لگی۔ اندر سے کسی مرد کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے تیش میں آتے کھٹک سے دروازہ کھولا، اور اندر بیٹھی اس کی دوستیں شمائل اور رباب ایک لڑکے کے ساتھ موجود تھیں۔ اس کا دماغ بھگ سے اڑا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ جو انہیں سامنے دیکھتی ساکت ہوئی تھی، اپنا حلق تر کرتے چیخ کر ان کی جانب دیکھنے لگی جو اس کی سرخی مائل چہرے کو دیکھتے عرق آلود ماتھے سے آنکھوں میں حیرانی کا تاثر لیے اسے دیکھ رہی تھی کہ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ حرم کا رول تھا کہ اس اپارٹمنٹ میں ان کا کوئی میل دوست نہیں آئے گا۔ اس کی تنبی نگاہوں کو دیکھتے وہ لبوں پر زبان پھیرتے گویا ہوئی، حرم یہ میرا کزن ہے، یہاں اسلام آباد آیا تھا تو میں نے کہا ملنے آ جاؤ، میری طبیعت خراب تھی تو وہ اٹکتی بول رہی تھی۔ حرم نے ایک نگاہ قریب بیٹھے لڑکے پر ڈالی جس کی گندی نگاہیں اور ان میں موجود چمک اسے دیکھتے آئی۔ وہ جان چکی تھی کہ وہ اس کا کزن نہیں، لیکن خاموشی سے وہاں سے اپنے کمرے میں جاتی دروازہ لاک کر گئی۔ غضب سوا نیزب کا تھا کہ وہ کچھ کھائے بغیر بستر پر گرتی سو چکی تھی۔ وہ جو گہری نیند میں تھی اپنے گرد کسی کا مضبوط حصار پاتے تھوڑی الرٹ ہوئی تھی۔ نیند میں بھی کسی کا سلگتا لمس کمر پر لپٹا محسوس ہوا تو وہ نامحسوس انداز میں کروٹ بدلنے لگی۔ جب اپنے کان کی لو پر گرم تپش زدہ سانسیں محسوس ہوئیں تو وہ زلزلوں کی زد میں آتی فوراً سے بیشتر آنکھیں کھول گئی۔ گھپ اندھیرے میں ڈوبا کمرہ، باہر کھڑکی سے آتی ہلکی زرد چاند کی زرکاری روشنی سے روشن ہو رہا تھا۔ پشت پر سرسراتا لمس اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ برپا کر گیا۔ کون؟ اس کے لرزتے لبوں سے لفظ ادا ہوئے تھے۔ اس کی دھڑکن جیسے تھم سی گئی تھی۔ کس کس سے بات کرو گی تم یار؟ ڈیڈ کو اگر بھنک بھی لگی تو وہ ناراض ہوں گے، پھر بھی اس بارے میں سوچتے ہیں کچھ۔ مجھے واپس آ لینے دو، آج تو ڈرائیور بھیج رہے ہیں مجھے لینے۔ وہ بے دلی سے کافی ختم کرتے رباب کے پاس سے اٹھتے چینج کرنے چلی گئی۔
بلال صاحب بہت خوش تھے، آخر ان کی لاٹری نکل رہی تھی۔ اس قدر شاندار بندے سے ان کے تعلقات بندھے جا رہے تھے، اور اس پر متضاد اس کی دولت۔ وہ تو جیسے خوشی سے جھوم اٹھے۔ حرم نہیں جانتی تھی کہ اس کے لیے کسی کا رشتہ آیا تھا اور نہ اسے بتایا گیا۔ حرم کے آتے ہی وہ لوگ شام میں شاہ ولا گئے تھے، اور اس قدر شاندار اور خوبصورت آنکھوں کو حیران کر دینے والا ولا دیکھ کر آنکھیں پھاڑے دیکھے جا رہے تھے۔ عدیان شاہ اپنی چھا جانے والی شخصیت کے ساتھ ان سے ملتا حرم پر ایک نگاہ ڈالتا انہیں اندر لے گیا۔ ریفریشمنٹ لیتے وہ انہیں ولا دکھانے لگا۔ حرم جو سست روی سے قدم اس کے پیچھے بڑھاتے اس خوبصورت ولا کی ایک ایک چیز کو بغور دیکھ رہی تھی، اسے اندازہ نہ ہو پایا کہ وہ رک چکا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے چوڑے سینے سے ٹکراتی، وہ اس کی آواز پر رکی اور گہرا سانس لیا۔ سانسوں میں گھلتی خوشبو مانوس سی تھی، لیکن وہ سمجھ نہ پائی۔ یہ میرا روم ہے مس حرم، آپ دیکھنا چاہیں گی؟ وہ دراز پروکار مرد جھکتا اس کی اجازت چاہ رہا تھا، جانے کیوں اسے اس کا انداز بھایا، دل کو اچھا لگا تھا۔ بلال صاحب اور شمیم بیگم ویلا کی دوسری جانب جا چکے تھے، جبکہ وہ دونوں اب دوسرے پورشن پر موجود تھے۔ دکھا دیں؟ ایک پل کے لیے نگاہیں اٹھائے اسے دیکھا، اور عدیان شاہ کے دل نے اعتراف کیا تھا کہ وہ اس لڑکی کی مقناطیسی آنکھوں میں خود کو ہار گیا۔ اس کی آنکھوں نے بڑے حسین چہرے دیکھے تھے، اعلیٰ سے اعلیٰ حسن دیکھا تھا، لیکن وہ اس حسن کے سامنے ہار گیا تھا۔ یہ لڑکی اسے کرہ ارض کی پہلی ایسی لڑکی لگی تھی جس کی آنکھوں میں وہ خود کو ہار گیا تھا۔ عدیان شاہ نے اعتراف کیا تھا اس کی دلکشی کا، وہ پہلی نگاہ میں اس کے دل پر اپنا نقش ثبت کر چکی تھی۔ دوسری جانب حرم بلال کے دل میں ایک پرملال شکوہ ابھرا تھا۔ اگر کوئی آوارہ دولت کا پجاری ہی ملنا تھا تو سامنے موجود شخص کیوں نہیں، جس کی نگاہوں میں اس کے لیے عزت تھی۔ بے شک وہ خود مختار تھی اپنے فیصلوں میں، لیکن آج بھی اس میں موجود وہ ننھی سی بچی تھی جو ماں باپ کی ایک پکار پر دوڑے دوڑے واپس ان کے پاس چلے جاتے تھے، ان سے مار کھا کر۔ وہ ایک ٹراما میں سفر کر رہی تھی جو کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس سے اپنی وارفتہ نگاہ اٹھاتے کمرے میں داخل ہوا تھا جو اس ولا کا ماسٹر بیڈ روم تھا۔ واو بیوٹیفل، اس کے لبوں سے الفاظ ادا ہوئے۔ کمرے کو بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ آپ کا کمرہ بہت خوبصورت ہے، دل سے تعریف کرتی وہ گلاس وال کو دیکھنے لگی، جہاں سے باہر سے آتی روشنیاں اسے مزید حسین بنا رہی تھی۔ اس سے چند باتیں کرتے وہ کمرے سے باہر نکلی۔ آپ سے بات کی ہے آپ کے والدین نے؟ باہر قدم بڑھاتے وہ قدرے نرم دھیمے لہجے میں استحزائیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ کس بارے میں؟ اس کے سوال پر وہ الجھن بھری نگاہوں سے اسے دیکھتی بولی تو وہ سر اس بات میں ہلاتے گویا ہوا۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور اسی سلسلے میں بات کی تھی بلال صاحب سے۔ انہوں نے آپ سے بات نہیں کی؟ وہ قدم بڑھاتے ہوئے بولا۔ نہیں، میرا مطلب کی تھی، مگر بتایا نہیں تھا کہ کس کا آیا ہے، وہ گڑبڑاتی بولی تو اس کی اس قدر بے اعتنائی پر وہ لب بھیج گیا۔ یہاں میں آپ کے ہاں کا منتظر بیٹھا ہوں اور آپ کے ہم سے بے اعتنائی برتے گریزاں ہیں، وہ دل فریب لہجے میں بولتا اسے سرخ کندھاری کر گیا۔ مجھے آپ کا جواب ہاں کی صورت چاہیے۔ اس کے مضبوط استحکام بھرے لہجے پر وہ سر ہلا گئی، اور دل میں خیال آیا کہ دعائیں ایسے بھی قبولیت کا درجہ پاتی ہیں۔ کچھ دیر پہلے جو خیال دل میں آیا تھا، اللہ پاک نے اس پر کن کی مہر لگائی۔ وہ واپس آ چکے تھے اور ان کی جانب سے ہاں کر دی گئی تھی۔ دونوں جانب نے مل بیٹھ کر آگے کے مراحل سوچے تھے، یہ جانے بغیر کہ آگے ان کے اوپر کیا قیامت خیز لمحات گزرنے تھے۔ حرم بلال اپنے دل کو سمجھا نہیں پا رہی تھی، جانے کیوں دل میں بھاری بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ واپس جا رہی تھی، اسے یونیورسٹی میں اپنا آرٹیکل جمع کروانا تھا، اور اسی لیے وہ شمیم بیگ کے روکنے کے باوجود نہیں رکی۔ راستے میں اسے کچھ غیر معمولی پن محسوس ہوا تھا، لیکن سر جھٹک گئی اور سیٹ پر سر رکھتے آنکھیں موند لی جب ایک جھٹکے سے گاڑی رکی۔ سامنے موجود سفید گاڑی سے بھاری قدم لیتا ایک ہیولا ان کے قریب آیا تھا۔ چہرے پر ماسک چڑھائے ایک پل میں ڈرائیور کے قریب جاتے اس کے سر پر پسٹل مارتے اسے بے ہوش کیا، اور حرم جو اس افتاد پر دم بخود سے اسے اپنے قریب آتا دیکھ رہی تھی، چیختی باہر نکلنے لگی تو جھٹکے سے اس کے بازو پر گرفت سخت کرتے اسے اپنی جانب کھینچتا، اسے سینے سے لگاتے اس کی مزاحمت کو نظر انداز کرتے اس کے کندھے پر جھکتے لب رکھے۔ میری امانت میں خیانت بڑی مہنگی پڑے گی تمہیں جانے من۔ وہی بھاری لہجہ، خوبصورت آواز۔ ایک پل کے لیے اس کی سانسیں تھم سی گئیں۔ اس نے سر پیچھے کی جانب کرتے اس کے چہرے کو دیکھنے کی کوشش کی تھی، اور ایک ہاتھ اس کے ماسک سے ڈھکے چہرے کی جانب بڑھایا، اور پھر جیسے اس کی دنیا تھم سی گئی تھی، آنکھیں پھٹی پھٹی سی رہ گئیں۔ سامنے موجود شخص اس کے اعصاب سلب کر گیا۔ شاہ ہونٹ بے ربطگی سے واہ ہوئے، اور وہ اسی پل اس کی باہوں میں جھول گئے تھے۔ مقابل نے جھکتے لب اس کی تھوڑی پر رکھے تھے اور اپنا ماسک چڑھائے اسے باہوں میں لیتے اپنی گاڑی کی جانب قدم بڑھائے۔ اسے بیڈ پر احتیاط سے لٹاتے وہ کمرے سے باہر نکلا۔ آنکھوں میں چمک تھی، اسے پانے کا جنون تھا۔ شام سے رات ہو چکی تھی، وہ جانے کتنی دیر ہو جو خود سے بیگانہ پڑی رہی۔ اس کے گم ہوئے خواص لوٹے تو مندھی آنکھیں کھولتے نگاہ سب سے پہلے سیلنگ زدہ چھت سے ٹکرائی۔ وہ ایک پل میں وہ اٹھ کر بیٹھی۔ وہ کہاں تھی اس وقت؟ جیسے جیسے آنکھوں کے سامنے دھندلے منظر صاف ہوئے، آنکھوں سے سیل رواں ہونے لگا۔ ابھی وہ اٹھتی کہ اس سے پہلے کمرے کا دروازہ دھکیلتے وہ اندر داخل ہوا تھا۔ آپ اٹکتی وہ لبوں کو جنبش دیتی سامنے موجود نوادرد کو دیکھتے لرزتی ہوئی پلکوں اور بدن سے اسے قریب آتا دیکھنے لگی۔
شرم نہیں آتی آپ کو ایسے مجھے ڈراتے ہوئے؟ کیوں یہاں لائے ہیں؟ سب کچھ بھلائے وہ اس کی شرٹ جکڑتی چیخی تو وہ اس کے غصے کی شدت سے لال پڑتے چہرے کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ آپ کیا کرنے جا رہی تھیں؟ کسی دوسرے کی نکاح میں ہوتے ہوئے مجھ سے نکاح کے لیے حامی بھر لی؟ آپ کی روح نہیں کانپی؟ سامنے موجود ادیان شاہ کے الفاظ اس کی روح پرواز کرنے کے در پہ تھے۔ آپ یہ سب کیسے؟ لفظ ہونٹوں سے ادا ہونے سے انکاری تھے۔ وہ اس کے اس انکشاف پر ڈبڈباتی نگاہوں سے سرخ مترن چہرے سے اسے دیکھنے لگی۔ میں سب جانتا ہوں حرم شالان شاہ۔ ادیان شاہ کے لبوں سے یہ نام سنتے اس کے سر پر حیرتوں کے پہاڑ گرے تھے۔ جیسے وہ کیسے یہ سب جانتا تھا؟ اسے کس نے بتایا تھا؟ اس کے دماغ میں بہت سے سوالات ابھرنے لگے۔ میں سب کیسے جانتا ہوں؟ کس نے بتایا؟ اس بارے میں سوچ کر اپنا دماغ کو مزید تکلیف نہ دیں، میں سب بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ مجھے بتائیں، آپ کیسے کسی کے نکاح میں ہو کر مجھ سے شادی کے لیے رضامند ہو گئیں؟ سوال تھا کہ پرچھی جو اس کی روح کو ادھیڑ رہی تھی۔ نہیں ہوں میں کسی کے نکاح میں، نہیں رہا، وہ کا چکا ہے سالوں پہلے۔ مجھے اس ظالم شفاق دنیا میں تنہا چھوڑ کر کب تک میں دل کو سمجھاتی آئی ہوں؟ ایک دن وہ لوٹ آئے گا بغیر کسی غرض کے۔ اتنے سالوں سے اس کے انتظار میں بیٹھی ہوں کہ ایک دن وہ آئے گا، لیکن نہیں آیا۔ موم ڈیڈ نے سچ کہا تھا، وہ مر چکا ہے اور ساتھ میں مجھے بھی مار چکا ہے۔ جب بڑی موم ڈیڈ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو وہ بھی اسی گاڑی میں تھا، لیکن اس کی باڈی وہاں موجود نہیں تھی۔ میرے دل میں بہن سی امید جاگی تھی کہ وہ زندہ ہے۔ 15 سال ہو گئے میں اس کے انتظار میں بیٹھی رہی، لیکن میرا انتظار ابس تھا۔ وہ سیراب تھا، نہیں لوٹا واپس، مجھے اندر سے مار گیا۔ وہ شخص، ایک 7-8 سال کی بچی جو محبت لفظ اور اس کے معنی سے ناواقف تھی، اسے وہ ساری زندگی کا روگ لگا گیا۔ پھوٹ پھوٹ کے روتی چیخ رہی تھی، مجھے تنہا چھوڑ گیا، وہ میرا کوئی نہیں، یہاں کوئی نہیں۔ اس کے لفظ، اس کی تکلیف اور سسکیاں ادیان شاہ کی روح کھینچ رہی تھی۔ آگے بڑھتے، اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامتے، اس کے آنسو بھرے رخسار پر لب رکھتے، وہ موجود تمہارے لیے، میں موجود ہوں تمہارے لیے، ساری زندگی میں تمہارا ہوں، جتنا تم تڑپی ہو اتنا ہی میں بھی تڑپا ہوں۔ تمہارا شاہ، تمہارا شالان۔ انتظار ابس نہیں، امر ٹھہرا۔ میں تمہارے سامنے موجود ہوں شالان شاہ، جس کے نکاح میں برسوں پہلے تمہیں باندھا گیا تھا۔ لفظ تھے کہ امرت۔ وہ اسے حیرت و اشتجاب سے دیکھتی، اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھامے، اس کی خوبصورت چمکتی بھوری آنکھوں کو دیکھنے لگی، جنہیں پہلی نظر میں دیکھتے ہی اس کی روح گھائل ہوئی تھی۔ شالان، لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر ہونٹوں پر آئے تھے، اور پھر وہ اس کے چہرے پر دیوانہ وار جھکتی، اس کے ماتھے آنکھوں پر لب رکھ گئی تھی۔ میرا شاہ، تم ہی ہو۔ سامنے موجود دیوہکل سلیمانی حسن کو پر کالا آنکھوں میں آنسو لیے اسے اپنے مضبوط سینے میں بیج گیا۔ تم زندہ ہو کیسے؟ مجھ سے دور کیوں رہے؟ میں اتنا روئی، تڑپی، مجھے بخار رہا، تم کیوں نہیں آئے؟ وہ اس کے سینے پر سر رکھتے شکوہ کنا لہجے میں بولتی، اس کے ہاتھوں پر لب رکھ گئی۔ محبتوں سے گوندی ہوئی لڑکی کا کیا حال کر دیا تھا اس کے اپنے ہی گھر والوں نے۔ جھکتے اس کے سر پر لب رکھتے وہ بولتا چلا گیا، ایک ایکسیڈنٹ نہیں بلکہ مرڈر تھا، جو کہ بلال چچا نے کروایا تھا۔ جان بوجھ کر ہماری گاڑی کو کھائی میں دھکیلا تھا۔ ایکسیڈنٹ کے بعد بھی ہماری گاڑی کھائی میں نہیں گری۔ 3-4 لوگ ٹرک سے اترے تھے اور ان میں سے ایک نے چچا کا نام لیا اور ان کے حکم پر گاڑی کو کھائی میں دھکیلا۔ بابا جو نیم بے ہوشی میں تھے سب سن چکے تھے۔ ان لوگوں کے دوسری جانب منہ موڑے دیکھ مجھے گاڑی سے پرے دھکیلا تھا۔ میں بہت رویا، لیکن بابا نے مجھے اپنی قسم دیتے وہاں سے نکالا اور میری نگاہوں کے سامنے میرے ماں بابا کو کھائی میں دھکیلا۔ میں بابا کے دوست کے پاس گیا تھا جو مجھے اپنے گھر لے گئے اور ساری بات سنتے مجھے اپنے ساتھ امریکہ لے گئے۔ وہاں میں 3 سال اس ٹراما سے نہیں نکل پایا۔ مسلسل میرا علاج چل رہا تھا اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زخم مندمل ہونے لگے۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور حرم تکلیف سے آنکھیں میچ گئی۔ اس کے والدین اتنے روپے کے ہوس میں ڈوب سکتے ہیں، اسے یقین نہ آیا۔ وہ مزید آنسو بہاتی شرمندگی سے نگاہیں جھکا گئی۔ میں تمہیں شرمندہ نہیں کرنا چاہتا میری جان، لیکن میں چچا کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ سب کچھ لے لیتے لیکن میرے ماں بابا کو چھوڑ دیتے۔ میں بھی انہیں وہی تکلیف دینا چاہتا ہوں، اسی لیے تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے۔ اب تم بتاؤ کیا دو گی میرے ساتھ؟ بڑے مان سے اس کی جانب دیکھا تو وہ سر اس بات میں ہلاتے اس کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ دے گیا۔ کرنا کیا ہے؟ بس دیکھتے جاؤ۔ وہ اسے سارا پلان سمجھا گیا۔ میں ہر پل آپ کے ساتھ ہوں، جو موم ڈیڈ نے کیا ان کو سزا ضرور ملنی چاہیے۔ وہ جھکتا اس کے گال پر لب رکھ گیا۔ کافی میٹھی ہیں آپ محترمہ۔ اس کے معنی خیز لب و لہجے پر اس کے رخسار تنے تھے۔ کمرے میں بھاری کہا گونجا۔ بلال صاحب کو حرم کی گمشدگی کی خبر کر دی گئی تھی اور تاوان میں 2 کروڑ مانگا گیا تھا۔ بھاری آسامی تھے، مقابل جانتا تھا۔ وہ پریشان حال سے بیٹھے تھے، اب کیا کرنا چاہیے؟ پولیس سے رابطے سے منع کیا گیا تھا، ورنہ وہ حرم کو نقصان پہنچاتے۔ وہ اجرت میں ادیان شاہ کے پاس پہنچے اور اسے حرم کی گمشدگی کے باخبر کیا۔ وہ پریشان ہوتا ان کے چہرے کو دیکھنے لگا جو نگاہیں جھکائے بیٹھے تھے۔ اب میں کیا کروں ادیان، کچھ تو بتاؤ۔ میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، بلال صاحب جس نے بھی حرم کو اغوا کیا ہے وہ جانتے ہیں آپ کی شان و شوکت کو، اس لیے اتنی بھاری رقم
ڈیمانڈ کی ہے؟ آپ ایسا کریں اپنی ساری رقم اپنے بیٹے کے اکاؤنٹ میں بھیج دیں اور اپنے اکاؤنٹ میں کچھ رقم بس رکھیں. وہ دوبارہ آپ کو کال کریں گے تو آپ انہیں بتائیے گا کہ بزنس میں کافی لاس ہوا ہے اور آپ پر بہت قرضہ چڑھا ہوا ہے. آپ کا پیلس تک آپ کا نہیں. وہ بڑے شاطر انداز میں انہیں ایک سجھاؤ دے گیا. بیٹے پر کیوں؟ مجھے آپ پر بھی یقین ہے, میں آپ کے اکاؤنٹ میں رقم ٹرانسفر کرتا ہوں. وہ بڑی ہوشیاری سے اسے باور کروا رہے تھے کہ انہیں اس پر یقین ہے, لیکن مجھ پر کیوں؟ نہیں, میں ایسا نہیں کر سکتا. وہ جان بوجھ کر بولتا انکاری کر گیا. نہیں, مجھے آپ پر یقین ہے, ویسے بھی بہت جلد آپ ہمارے داماد بننے والے ہو. ان کی بات پر وہ سر ہلا گیا. چلیں آپ کہتے ہیں تو میں مان لیتا ہوں, لیکن آپ یہاں سائن کر دیں. وہ ایک پیپر ان کے سامنے رکھتا بولا, میں یہاں لکھواؤں گا کہ یہ رقم آپ کی ہے اور آپ جب چاہیں واپس لے سکتے ہیں. بڑی چالاکی سے ان کے دستخط وہ لے چکا تھا. ٹھیک ہے, بس مجھے اپنی بیٹی چاہیے. وہ اٹھتے وہاں سے جا چکے تھے. پیچھے وہ ان کی پریشانی پر لبوں پر مسکراہٹ لیے کرسی پر بیٹھتا پیپرز لانے کا بولتے فوراً فون رکھ چکا تھا. وہ نہیں جانتے تھے آج وہ اپنا سب کچھ کھو بیٹھیں گے. بلال صاحب پیلس پہنچے تو انہیں دوبارہ اسی نمبر سے کال آنے لگی. فون اٹھاتے کان سے لگایا. تمہاری بیٹی کو جان سے مار دیں گے تب پیسہ بھیجو گے؟ کرخت آواز میں کہا گیا. نہیں نہیں, میری بیٹی کو کچھ نہ کہنا, میں رقم کا بندوبست کر رہا ہوں. میرے پاس اتنی زیادہ رقم نہیں, چاہو تو پتہ کروا لو. وہ متانت بھرے لہجے میں بولے. وہ تو ہم پتہ لگوا لیں گے, اس سے پہلے کہ ہم تمہارے مزید راز کھولیں. جلدی رقم کا بندوبست کرو. کیسے راز؟ بلال صاحب کی پیشانی آلود ہوئی تھی. فریب قریب بیٹھی شمیم بیگم بھی کانپی. ہم سب جانتے ہیں کیسے تم نے اپنے ہی بڑے بھائی کا قتل کروایا تھا. اس کی بات پر ان کے رونگٹے کھڑے ہوئے. تم یہ سب کیسے جانتے ہو؟ میں سب جانتا ہوں. اپنے بھائی کی دولت کے لیے تم نے اس کا ایکسیڈنٹ کروایا اور اس کی ساری دولت ہڑپ لی. نہیں نہیں, کسی کو کچھ مت بتانا, میں سب کروں گا جو تم کہو گے, مگر اس رات کو راز ہی رہنے دو. میں نے اپنے بھائی کو مروایا تھا. اس کی ساری دولت مجھے چاہیے تھی جو وہ لوگوں میں تقسیم کرتے پھرتے. میں ان کو مارنا نہیں چاہتا تھا, لیکن مجبور ہو گیا. دولت کا نشہ مجھ پر ایسا حاوی ہوا کہ میں غلط صحیح کا مطلب بھلا بیٹھا. وہ بھرائی آواز میں کہتے فون کی ٹوں ٹوں پر سر ہاتھوں میں گرا گئے. اب کیا کریں گے بلال صاحب؟ آپ تو اپنا سارا پیسہ عدیان شاہ کو دے آئے ہیں. شمیم بیگم متفکر سی بولی. ان کا منہ تو بند کرنا پڑے گا. کل جا کر اس سے بات کروں گا. سب ٹھیک ہو جائے گا, تم پریشان نہ ہو. وہ انہیں حوصلہ دیتے بولے اور کمرے میں چلے گئے. اگلے دن کی صبح شالان عرف عدیان شاہ کے لیے جتنی حسین تھی, بلال صاحب کے لیے اتنی ہی قیامت خیز تھی. وہ اٹھتے کمرے سے باہر نکل گئے تھے کہ باہر پولیس کی گاڑیوں کے سائرن سنتے پریشان ہوئے تھے, اور کچھ ہی پل میں بھاری آواز میں موجود پولیس اور میڈیا ان کے پیلس کے باہر موجود تھی. مسٹر بلال صاحب, آپ کو اور آپ کی بیوی کو آپ کے بھائی کے قتل میں گرفتار کیا جاتا ہے. ہتھ کڑی لگاتے وہ ان کی مزاحمت کو نظر انداز کیے اور انہیں ساتھ لے جانے لگا. یہ سب جھوٹ ہے, کچھ نہیں, مجھے ایک کال کر لینے دیں. وہ غصے میں آتے گرجے تھے, لیکن ان کی بات سنے بغیر وہ دونوں کو باہر لے کر آیا. بابر عدیان شاہ کھڑا تھا. عدیان شاہ, یہ دیکھیں, یہ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں, آپ کچھ کریں. وہ آگے بڑھتے ہوئے بولے. ان کی نگاہ عدیان شاہ کے پیچھے کھڑی حرم پر اٹکی. حرم, میری بیٹی؟ مجھے یقین تھا آپ میری بچی کو بچا لیں گے. اس سے پہلے کہ وہ اسے بڑھتے عدیان شاہ کی آواز پر ساکت ہوئے. عدیان نہیں, چچا جان. شالان شاہ, تصحیح کر لیجئے. جس کو آپ نے برسوں پہلے مارنے کی کوشش کی تھی لیکن بچ گیا. اس کی سرد آواز پر وہ دونوں میاں بیوی ساکت سے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہے تھے. تو تم نے یہ سب کیا؟ وہ حیران پریشان سے کھولتے خون سے گرجے تو شالان نے مسکراتے اسبات میں سر ہلا دیا. چلیں مسٹر بلال. پولیس انہیں گھسیٹتے لے جا رہی تھی. شمیم بیگم حرم کے قریب گئی تھی. حرم, ہمیں بچاؤ, اپنے بھائی کو خبر کرو, ہمیں نکلواؤ یہاں سے. اس کی جانب دیکھتے وہ آس سے بولی. موم, اب یہاں آپ کا کچھ نہیں. یہ ساری دولت پیسہ بڑے ڈیڈ کا تھا اور ان کے بیٹے نے سب واپس لے لیا. بھائی سے میرا کوئی رابطہ نہیں. آپ نے ہمیں کبھی وہ پیار محبت دی ہی نہیں کہ ہماری آپ کے ساتھ کوئی دلی وابستگی بن سکے. وہ نم لہجے میں بول رہی تھی اور شمیم بیگم نے آنسو بہنے لگے. شرمندگی سے آنکھیں جھک گئی تھیں. رہیے گا بقیہ زندگی جھیل چکی پسینے میں, چکی پیسنے میں. شالان نفرت اور بیزاری سے کہتا حرم کو سینے سے لگائے اندر کی جانب جا چکا تھا. پیچھے پولیس کی گاڑی میں بیٹھتے دونوں نے ایک آخری نگاہ اپنے پیرس پر ڈالی. حرم شاہ کی سینے سے لگی آنسو بہانے لگی تھی. اس کے والدین تھے, وہ اس کی ان کی بھی تکلیف تھی. میں جانتا ہوں تم تکلیف میں ہو اور اس کی وجہ میں بھی بنا ہوں, لیکن میرا اتنا ضرورت نہیں کہ اپنے والدین کے قاتلوں کو معاف کرنے ان کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزاروں. وہ دکھی لہجے میں بولتا. اذیت سے لب بیج گیا. نہیں, ایسا نہیں کہیں. میں آپ کے ساتھ ہوں. انہیں ان کی کیے کی سزا ملنی چاہیے, وہ یہی ڈیزرو کرتے ہیں. کہتے وہ اس کے سینے پر سر رکھے تو وہ بھی کرب سے آنکھیں میچ گیا. ایک نئی زندگی ان کی منتظر تھی. دونوں نے ہی بے انتہا مشکل وقت گزارا تھا اور اب آگے ایک حسین زندگی ان کی منتظر تھی.